اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شہد کی مکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ نازل فرمائی ہے جس سورہ کا نام سورہ نحل ہے۔ نحل بیسیکلی عربی زبان کے اندر شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس سورہ میں شہد اور شہد کے مکھی کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور اس شہد سے انسان کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو بینیفٹس وہ اویل کرتا ہے، ان کے متعلق تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ مکھیاں حجابات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں اور اہم حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کا مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس مکھی کے اندر اللہ رب العزت نے جو چند خصوصیات رکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور مضبوط ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے، جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس کے اندر کسی قسم کا خلل اور فساد واقع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پائی جانے والی یہ مکھیاں، ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو اپنے قد کے لحاظ سے، اپنے جسم کے لحاظ سے ان میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اپنے قد اور جسم میں ان سب سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر بھی کرتی ہیں، اسی کی قیادت میں قیام بھی کرتی ہیں، اور اس بادشاہ کا نام یعصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر تھوڑا آگے ہم چلیں تو ان کا یعصوب ان مکھیوں میں تقسیم کار کرتا ہے، یعنی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کے درمیان وہ تقسیم کرتا ہے، ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کے ان سے کام کرواتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیوں کے ذمے یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مکان بناتی ہیں، اور جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی یکسانیت کے ساتھ بناتی ہیں، گویا کہ دیکھنے والا دیکھنے کے بعد یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کام کسی ماہر انجینئر نے پھرکار کی مدد سے، جیومیٹری باکس کی مدد سے، اور ان کی لمبائی اور ان کی چوڑائی کو دیکھ کے وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا کوئی نہایت ہی اعلیٰ درجے کا انجینئر تھا۔ یہ جو اپنا چھتا بناتی ہیں، جو سوراخ بناتی ہیں، وہ مسدس یعنی 6 کونوں والا بناتی ہیں، اور تمام سوراخوں کی گہرائی بھی، تمام سوراخوں کی لمبائی بھی، تمام سوراخوں کی چوڑائی وہ بالکل ایکول آپس میں میچ کرتی ہیں، اور ان میں کسی قسم کا تفاوت نہیں ہوتا۔ کچھ مکھیاں ان کے ذمے یعصوب نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ انڈے اور بچے وغیرہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بنا رہی ہوتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، اور کچھ کے ذمے یعصوب نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے ہوتے ہیں۔ ان کے ذمے یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے سیکورٹی دینی ہے، اور لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ جو مکھیاں ایک چھتے کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، باہر سے کسی مکھی کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ ان کے چھتوں کے اندر انٹری کر سکے۔ اس کے علاوہ آگے یہ مکھیاں پھلوں اور پھولوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں، جن کے ذمے رس چوس کر لانا ہوتا ہے، اور آ کے شہد کے خزانے میں یہ جمع کرتی رہتی ہیں۔ پھلوں اور پھولوں کی جو رس ہے اس کی تلاش میں، اس کی سرچنگ میں یہ ہزاروں سینکڑوں میل دور دور تک چلی جاتی ہیں، صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر، میدانوں کے اندر۔ لیکن اتنا دور جانے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے اندر ایسا سسٹم، ایسا سافٹ ویئر جو ہے وہ فیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے راستے کو نہیں بھولتی۔ اور سب سے جو مشکل کام ہے وہ ایئر ٹریولنگ کرنا ہے، یعنی زمین کے اوپر سفر کرنا وہ آسان ہے، آپ سڑک کے اوپر سفر کر رہے ہیں، روڈ ہے، اس کے اوپر سگنلز لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس نقشے ہیں، لیکن دیکھیں یہ مکھیاں سینکڑوں اور ہزاروں میل دور اپنے چھتے سے چلی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسی حصیں عطا کی ہوئی ہیں کہ سینکڑوں میل دور جانے کے باوجود بھی نہ یہ اپنے چھتے کو بھولتی ہیں، نہ اپنی واپسی کا جو راستہ ہے اس کو بھولتی ہیں۔
اس کے بعد یہ مکھیاں جو ہے مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ رنگ میں، کبھی سفید رنگ میں، کبھی سیاہ رنگ میں، کبھی زرد رنگ میں، کبھی پتلے رنگ میں، کبھی گاڑھا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی پتلا۔ مختلف موسموں میں مختلف پھلوں اور پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف ذائقے اور مختلف رنگ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے بناتی کہاں پہ؟ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں میں، کبھی سوراخوں میں، اور بعض اوقات زمین کے اندر اپنے چھتے جو ہیں وہ بناتی ہیں۔ لیکن ہر جگہ ان کا جو ڈسپلن ہوتا ہے اور ان کا جو نظام ہوتا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، ان میں کوئی بھی تفاوت واقع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان کا اپنا ایک جوڈیشری سسٹم بھی ہوتا ہے۔ ان کا جو بادشاہ یا صوبہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو نافرمان مکھیاں ہوتی ہیں وہ ان کو کڑی سے کڑی سزائیں بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات ان میں سے بعض مکھیوں کو وہ قتل بھی کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مکھی نجاست کے اوپر بیٹھ جائے، شہد کی مکھیوں کے لیے یہ آرڈر ہے کہ یہ کبھی نجاست کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی۔ اگر کوئی شہد کی مکھی نجاست کے اوپر بیٹھ جائے تو ان کا جو بادشاہ ہے یہ اس مکھی کو اپنے چھتے سے نکلوا دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے فارغ کروا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ بیان کرتے ہوئے پارہ نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 68 اور 69 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو اعلام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، پھر فرمایا پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہوں میں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ کی نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تندرستی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے۔ اب ہمیں اس پورے واقعے سے درس کیا ملتا ہے کہ اللہ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ بعض امراض میں یہ شہد اکیلا جو ہے وہ شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ معجونوں کے اندر، جوارشوں کے اندر، اور اسی طرح 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 کی شربتوں کے ذریعے جس میں شہد کو مکس کیا جاتا ہے بہت ساری بیماریوں کا اطباء علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح سکنجبینوں میں بھی شہد ڈالا جاتا ہے جو پیٹ کی جملہ امراض کے لیے نہایت مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث طیبہ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شہد کی مکھی آ جاتی ہے، آ کے بن بنانا شروع کر دیتی ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے۔ جب وہ اپنا ماجرا، اپنا درد دل جو ہے وہ سنا کے واپس چلی جاتی ہے تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے آپ سے کیا گفت و شنید کی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہے شہد کی مکھی تو بڑے کڑوے کسیلے قسم کے جو پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، ان کا رس چوستی ہے، لیکن ان کے اندر مٹھاس کس طرح آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں ان کڑوے کسیلے پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ اس درود و سلام پڑھنے کی بدولت اللہ ان کڑوے کسیلے جو پھلوں اور پھولوں کے رس ہیں ان کو مٹھاس اور شہد کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس شہد کی مکھی سے بھی ہم درس عبرت حاصل کرنے کی اور سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔